دوست احباب السلام علیکم، آداب۔ میں نور علی نور اپنی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی نشست کا آغاز ناطق جعفری صاحب کے ایک خوبصورت شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے مظلوم فقط آل عبا ہوتے ہیں، ایسے مظلوم فقط آل عبا ہوتے ہیں، جن کی قبروں کے بھی ایام عزا ہوتے ہیں۔ 21 اپریل 2026 وہ تاریخ ہے جب انہدام میں جنت البقیع کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ وہابی مذہبی دہشت گردی کے 100 سال۔ یوں تو جنت البقیع کو دوسری بار مسمار کیا گیا، اور یقیناً میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جیسے آل محمد کے گھروں کو بار بار مسمار کیا گیا، آگ لگائی گئی، ویسے ہی ائمہ معصومین کے مزارات کو بھی بار بار منہدم کیا گیا۔ تقریباً 1806 میں وہابی فوج نے پہلی مرتبہ جنت البقیع کو منہدم کیا، جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان کے خلاف شدید کارروائی کی، اور وہ مزارات جو اس وہابی فوج نے گرائے تھے انہیں دوبارہ تعمیر کیا۔ دوسری بار عبدالعزیز بن سعود کی فوج، جسے اخوان ملیشیا کے نام سے پکارا جاتا تھا، انہوں نے حجاز پہ قبضہ کیا اور تمام مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود متاثر تھا محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات سے، اور محمد بن عبد الوہاب متاثر تھا ابن تیمیہ سے۔ ابن تیمیہ وہ ملعون تھا جس نے سب سے پہلے ایک جسمانی خدا کا عقیدہ پیش کیا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے ذہن میں آخر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ قبروں کو مسمار کیا جائے۔ ہم آج کی اس نشست میں کچھ سوالات اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے گزشتہ نشست جو ہم نے جنت البقیع کے حوالے سے منعقد کی تھی، اس میں قبلہ محترم جناب محبوب مہدی آبدی نجفی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں تاریخ جنت البقیع بیان کی، اور جو کاوشیں جنت البقیع کے حوالے سے، اس انہدام کے حوالے سے جو کاوشیں پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں، خصوصاً شکاگو سے جو کام کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ دوست احباب، ہمیں اس 100 سال کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان 100 سالوں میں ہم نے کیا کوششیں کی اور کس حد تک دوبارہ تعمیر کے لیے اپنی آواز بلند کی اور اپنی خدمات پیش کی، اور ہم نے وہ کون کون سے اقدامات کیے کہ ہم جنت البقیع کے آواز کا ایک حصہ بن سکیں۔ دوستان ذی وقار، کوئی تنقید نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنت البقیع کے لیے جتنی آواز بلند کی جانی چاہیے تھی، اتنی آواز ہم بلند نہیں کر سکے۔ ہم آج تک جنت البقیع کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکے۔ یقیناً یہ ہمارے عہد کی کربلا ہے، جو زندہ کربلا ہے۔ ہم سے شاید یہ سوال نہ کیا جائے کہ جب کربلا وقوع پذیر ہوئی تھی تو آپ امداد امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں پہنچے تھے، لیکن ہم سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ اس کے بعد آپ نے اس غم کو کیسے زندہ رکھا، اس ذکر کو کیسے زندہ رکھا۔ جنت البقیع ہمارے عہد کی وہ کربلا ہے جو ہمیں بار بار آواز دیتی ہے کہ اٹھیے اور اپنا حق ادا کیجیے، اور وہ آواز بلند کیجیے جو جنت البقیع ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ آج یقیناً پوری دنیا میں ایک اویئرنس ہے، ایک آواز ہے، پوری دنیا میں مختلف شہروں میں یہ آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس احتجاج کو، اس آواز کو صرف ایک دن کے لیے، 8 شوال کے لیے مختص کر کے رکھ لیا ہے، جہاں ایسے بہت سارے مواقع اور ایام آتے ہیں کہ ہم جنت البقیع کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن ہم یاد نہیں کرتے۔ آج میری یہ کوشش ہے کہ میں اس ذکر میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکوں وہ ڈالتا رہوں۔ جنت البقیع کے مزارات مقدسہ میں سرکار امام حسن علیہ السلام، جناب امام سجاد علیہ السلام،
جناب امام باقر علیہ السلام اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ جناب شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہا کے مزارات ہیں۔ ہمیں کم از کم یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مزارات مقدسہ جو جنت البقیع میں موجود ہیں، جب ان اماموں کا ذکر آئے اور ان کے ایام منائے جائیں تو ان ایام کے ساتھ ہم کم از کم ایک دن جنت البقیع کے لیے مخصوص کریں۔ میرا کہنے کا مطلب اور میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں تو یقیناً ہمیں اس کے ساتھ ایک دن انہدام جنت البقیع کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ آج یہ بھی دکھی دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ خود مشاہدہ کیجئے کہ کتنے امام بارگاہ ہوں گے جس میں مجالس منعقد ہوتی ہیں، وہاں بہت خوبصورت علم نصب ہیں، ذریحیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کہیں پر بھی جنت البقیع کی تصاویر نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے پروگرام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانے کا باعث بن سکیں۔ دوستو، یہ ہماری کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں جس کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے اور جس کا ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ واقعی ہم وہ آواز اور وہ احتجاج بلند نہیں کر سکے جو ہمیں بلند کرنی چاہیے تھی۔ چلیے چلتے ہیں اس تاریخ کی طرف کہ آخر ابن تیمیہ کے ذہن میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ مزارات مقدسہ کو گرا دینا چاہیے، اور ابن تیمیہ سے یہ عقیدہ محمد بن عبد الوہاب تک پہنچا، اور محمد بن عبد الوہاب سے پھر وہابی مسلک کی ابتدا ہوئی اور انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا۔ دوستو، جب مسلمانوں پر منگولوں نے حملہ کیا تو منگول وہ وحشی قوم تھے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، لاشوں کو جلا دیتے تھے، اور وہ اس حد تک ظلم کرتے تھے کہ جس شہر کو وہ تخت و تاراج کرتے تھے وہاں موجود جانوروں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ ان منگولوں کے بعد مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ایسا ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، ایسی ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب، منگولوں کا عذاب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ابن تیمیہ نے یہ عقیدہ دیا کہ تمام کے تمام مسلمان کافر ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ دوبارہ سے اسلام قبول نہیں کریں گے اس وقت تک یہ عذاب، یہ منگولوں کا عذاب جاری رہے گا۔ اور اس نے یہ بھی عقیدہ پیش کیا کہ اللہ ایک وجود رکھتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے اور زمین سے واپس جاتا ہے۔ میں اس وقت ابن تیمیہ کے عقیدے پر بات نہیں کر رہا، میں صرف اس سوچ پر بات کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ مزارات مقدسہ کو گرانا چاہیے۔ اس نے یہ عقیدہ دیا کہ تمام کے تمام مسلمان کافر ہو چکے ہیں اور یہ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، اور یہ جتنے بھی مزارات ہیں، یہ جو ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مشرک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ نہ کسی اور مسلک میں موجود تھا اور نہ آج تک کسی اور مسلک میں موجود ہے، سوائے ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب جیسے نجس لوگوں کے ماننے والوں کے علاوہ یہ عقیدہ اور کہیں موجود نہیں۔ اس عقیدے کے بعد یہ شہر شہر بھاگتا رہا، چھپتا رہا، اور آخر میں دمشق کے ایک قید خانے میں یہ واصل جہنم ہو گیا اور یہ فی النار ہوا۔ اس عقیدے کی کسی نے اتنی پذیرائی نہیں کی، اور پورے عالم اسلام میں اس کو بالکل رد کیا گیا، لیکن محمد بن عبد الوہاب نے اسی عقیدے کو اڈاپٹ کیا اور بعد میں وہابی مسلک کی بنیاد رکھی۔ گو کہ خود محمد بن عبد الوہاب کے باپ اور اس کے چچا اور اس کے ایک بھائی نے اس کی بہت شدید مخالفت کی، لیکن اس نے اس مذہب کو اور اس فرقے کی ترویج شروع کی۔ یہاں سے اس نجس فکر کا ایک بار پھر اعادہ ہوا، اور ایک بار پھر وہ نجس فکر عوام تک پہنچی کہ مزارات مقدسہ کو منہدم کرنا چاہیے۔ عبدالعزیز کی فوج نے حجاز پر قبضہ کیا، اور ان لعینوں نے ان تمام شہروں کا محاصرہ کیا جہاں پر جو بھی مزار قائم تھا۔ سب سے پہلے یہ مکہ آئے اور انہوں نے وہاں مزارات مقدسہ کو منہدم کیا۔ اس کے بعد مدینے کا محاصرہ کیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد مزارات مقدسہ کو مدینے میں بھی منہدم کیا۔ یہ یہاں سے چلتے ہوئے مصر اور اردن اور شام کی طرف گئے،
وہاں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جس حد تک بھی ان کا بس چلا، انہوں نے وہاں پر بھی مزارات مقدسہ کو منہدم کیا۔ بہت سارے شہروں میں، بہت سارے ملکوں میں یہ مزارات دوبارہ تعمیر کر دیے گئے، لیکن حجاز میں یہ مزارات دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کس مقام پر اور کس کس انداز سے اس آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ میری تمام اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے یہ خصوصی گزارش ہوگی کہ کم از کم آپ سال میں ایک دن ایسا مخصوص کریں، 8 شوال کے علاوہ ایک دن ایسا مخصوص کریں جس میں آپ اس ذکر کو زندہ رکھیں۔ اس پر میرے تمام جتنے بھی شعراء حضرات ہیں، نوحہ خان حضرات ہیں، یا جن کی کچھ آواز ہے، جنہیں لوگ جانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں، میری ان سے گزارش یہی رہے گی کہ آپ کوشش کریں کہ کلام، میں شاعر ہوں، میں بھی کلام لکھتا ہوں اور جنت البقیع کے حوالے سے کلام لکھتا ہوں، اور میرے کلام پڑھے بھی جاتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے پڑھنے والوں کو جانتا ہوں جن کے ہر سال جنت البقیع کے حوالے سے کلام بھی آتے ہیں، لیکن میں بالخصوص ان سے گزارش کروں گا کہ آپ صرف کلام لکھیں یا کلام پڑھیں نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اس آواز میں اپنا حصہ شامل کریں، کیونکہ ہم سے ضرور بضرور یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والی کربلا کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے۔ اور دوست احباب، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو irreversible ہوتے ہیں، جن کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے یا جن کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، لیکن جنت البقیع وہ کربلا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں اور عالمی سطح پر اس آواز کو بلند کریں تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہم جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تاریخ میں ہم جنت البقیع کو یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جنت البقیع کے سلسلے کی ایک اور نشست لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گزشتہ نشست جو ہم نے قبلہ علامہ محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب سے کی تھی، وہ بہت طویل نشست تھی اور اس میں ہم نے بہت تفصیل سے جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج اس نشست کو ہم مختصر رکھیں گے۔ ہم آج چاہتے تھے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ابن تیمیہ کی فکر محمد بن عبد الوہاب تک کیسے پہنچی اور کس طریقے سے وہابی مسلک نے ائمہ معصومین اور دیگر مزارات کو کس طرح نشانہ بنایا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میری آپ سے ایک اور گزارش ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ شیئر کرنا بھی ایک قسم کی جنت البقیع کے لیے آواز ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ 21 اپریل 2026 100 سال مکمل ہو رہے ہیں انہدام جنت البقیع کے۔ اس تاریخ کو یاد رکھیے اور ضرور بضرور اپنی آواز اس آواز میں شامل کیجئے۔ السلام علیکم اور یا علی مدد۔